آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر تو فرمایا میں جن فرشتوں کی جماعت سے میرا گزر ہوا ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علی کا بالحجامہ، یا رسول اللہ علی کا بالحجامہ۔ جب معراج پر گئے تو معراج میں دو تحفے ملے، ایک نماز کا اور ایک الحجامہ کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، الحجامہ کا آغاز 1400 سال پہلے ہوا جب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حجامہ شعبہ طب میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل اور زبردست رزلٹس کا حامل طریقہ علاج ہے۔ یہ کیسے کروایا جاتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس حوالے سے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ معروف الحجامہ اسپیشلسٹ حافظ عبید الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ الحجامہ کے کیا فوائد ہیں۔ السلام علیکم جناب حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ الحجامہ اسپیشلسٹ ہیں اور الحجامہ کی تاریخ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، اس حوالے سے ہمارے قارئین کو کچھ بتائیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور آپ کے چینل کے توسط سے الحجامہ کی تاریخ کو بتانے کا موقع ملتا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحجامہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس کی ہمیں تاریخ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر تو فرمایا میں جن فرشتوں کی جماعت سے میرا گزر ہوا ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علی کا بالحجامہ، یا رسول اللہ علی کا بالحجامہ۔ جب معراج پر گئے تو معراج میں دو تحفے ملے، ایک نماز کا اور ایک الحجامہ کا۔ یہ اس کی بیسک سند ہے۔ اس کے بعد پھر الحجامہ ہونا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور سب سے پہلے جو طبیب تھے ابو طیبہ نام تھا، ابو طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الحجامہ کیا۔ جی حافظ صاحب، یہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ الحجامہ سنت نبوی ہے، لیکن جن کالجز میں باقاعدہ فارغ التحصیل لوگ اس کے ڈپلومے لے کر آ رہے ہیں، کیا ان کو حکومتی سطح پر پذیرائی حاصل ہے؟ جی بے شک اسی طرح ہی ہے، حکومتی لیول پر ان کو پذیرائی حاصل ہے ان کو۔ تو الحمدللہ رب العزت طبیہ کالج ہمارے یونانی میڈیکل کالجز ہیں، 4 سالہ کورس ہوتا ہے طب یونانی کے اندر، جس میں FTJ فاضل طب و جراحت جو اطباء کرام جو بنتے ہیں ان کو نبض شناسی کے ساتھ ساتھ الحجامہ کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، اور وہاں پر کالجز کے اندر جو ہے پریکٹیکل بھی اس کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی کلینک کر سکتے ہیں اور پیشنٹ کو چیک اپ کر سکتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ کیا الحجامہ میں تمام امراض کا علاج موجود ہے؟ اگر ہے تو کن کن موذی امراض کا آپ نے علاج کیا؟ کیا کینسر اور دیگر موذی امراض کا علاج بھی ممکن ہے؟ جی بے شک اسی طرح ہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں دل کی بات آپ سے عرض کروں تو الحمدللہ اللہ جل شانہ نے اس مبارک علاج الحجامہ کے اندر سر سے پاؤں تک کا ہر مرض کا علاج رکھا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کینسر چونکہ بلڈ سے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بلڈ کینسر، بلڈ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر، تینوں میں ورڈ یوز کیا جا رہا ہے بلڈ کے اعتبار سے۔ ہائی بلڈ پریشر،
ہائی شوگر اور بلڈ کینسر۔ الحجامہ کا معنی کیا ہے؟ سک کرنا، چوسنا اس بلڈ کو، اس ٹاکسنز کو جو اس میں وائرس کے شکل میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ ویسے تو سر سے پاؤں تک کا علاج الحجامہ ہے الحمدللہ رب العالمین، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، مائیگرین کے، ڈپریشن ٹینشن کے، جلدی امراض، سوریاسس کے 100%۔ اور جس سے آپ نے پوچھا ابھی جس کو کینسر ہو، کینسر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیج میں جو پیشنٹ تشریف لاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس میں سے ایسے جادوئی شفا رکھی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہیں۔ ودن 3 to 5 ویکس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک کو شفا عطا فرماتا ہے۔ ہاں صاحب، کیا اس میں نفسیات سے متعلق بھی علاج ہے؟ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کو کوئی سنا ہے کہ برے خیال آتے ہیں، ان کو کوئی اٹینشن رہتی ہے، کیا اس کا بھی علاج اس میں ممکن ہے؟ جی بالکل، بے شک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سر سے پاؤں تک کا علاج موجود ہے۔ جیسے ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، مائیگرین ہے، رات کو نیند نہیں آتی، بے خوابی آتی ہے، اور اس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے کہ رات کو سویا تو ہوتا ہے لیکن اس کا مائنڈ، دل دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، تو الحمدللہ ان ہاتھوں نے سینکڑوں پیشنٹ اب تک کیے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے ریکارڈز موجود ہیں، یوٹیوب کے موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیے 3 to 5 ویکس کے اندر ان کا پروسیجر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ریزلٹس آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کون کون سے ایسے مریضوں کے علاج کیے ہیں جس پر آپ فخر کر سکتے ہو کہ یہ جناب یہ میں نے بڑے کامیاب علاج کیے ہیں؟ جی الحمدللہ اس میں مائیگرین کا، ڈپریشن ٹینشن کا، ہائی شوگر کا، ہائی بلڈ پریشر کا، L4 L5 کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سکن سوریاسس جو ڈیزیز ہے جو نہیں ٹھیک ہونے والا ہوتا، اور ہر سال بھی میڈیسن کھائیں اور انجیکشن لگوائیں اور کریمیں یوز کریں، اس کو بھی الحمدللہ کیا، جس سے ویریکوز وین بلاکیج ہو جاتی ہے باڈی کے اندر جا کر، بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، انجانا پین۔ ابھی لاسٹ ٹائم ہمارے پاس یہ تشریف لائے تھے انور ماہی کے نام سے، بڑے مشہور ہیں، اگر انور ماہی، ان کو بھی ڈائگنوز ہوا تھا کہ 2 سٹنٹس پڑنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے تقریباً 3 to 5 ویکس میں ان کو کپنگ کیا، پہلے باڈی کے بیک سے سب پوائنٹس کیے، پھر چیسٹ کے پوائنٹس کیے الحمدللہ جب آپ کی ٹیسٹ کروایا اور بالکل بلاکنگ ختم ہو چکی تھی اللہ کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ، یعنی اس میں آرٹ سے ریلیٹڈ بھی آپ جی بالکل، الحجامہ سے ہارٹ پیشنٹ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بالکل چیز۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب، کیا آپ اپنے طریقے علاج میں صرف کپنگ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ میڈیسن بھی دیتے ہیں؟ جی بے شک، اس طرح طب یونانی کے اندر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا مجموعہ، علاج بالحجامہ، بالغذاء، بالدوا، بالدعا۔ اس کے اندر وہ جڑی بوٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، جو ادویات، جو ہربل ہیں وہ بھی موجود ہے الحمدللہ۔ ہم اس سے بھی ریلیٹڈ انسان کے پیشنٹس کے علاج کرتے ہیں، ادویات دیتے ہیں، کوئی معجون بنا کر دیتے ہیں، کچھ کیپسول کی شروع، لیکن سب ہربل ہوتی ہیں، اس میں کسی قسم کو کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، کوئی اسٹیرائڈس نہیں ہوتے، کوئی نشیاوی چیز نہیں ڈالتے اس میں الحمدللہ۔ تو اس میں کتنے فیصد ریزلٹس کے چانسز ہیں؟ کتنے فیصد پیشنٹس جو ہیں وہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک جو تشریف لائیں، جو لسٹ پڑی ہمارے پاس پیشنٹ کے جو ریکارڈس موجود ہے، وہ تو الحمدللہ رب العالمین 110% ہے۔ کیا اس کے کوئی مضر اثرات بھی ہیں؟ اس کے اندر صرف مضر اثرات اس وقت نتائج آتے ہیں جب کسی نان کوالیفائڈ سے آپ کپنگ کرواتے ہیں، وہ ٹریٹ بلیڈ جو شیونگ بلیڈ آپ یوز کرتے ہیں وہ یوز کرے، یا بعد میں ہنی اپلائی نہ کرے، یا SOPs کا خیال نہ کرے جس کی وجہ سے ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ ادروائز الحمدللہ رب العالمین الحجامہ کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ شارپ بلیڈ یوز کرتے ہیں۔ شارپ بلیڈ سے کیا ہوتا ہے، وہ ایپیڈرمس اور ڈرمس کی جو لہر جو کٹ جاتی ہے نا، میں ٹاکسن زیادہ نکل آتے ہیں اور نشانات باڈی پر رہ جاتے ہیں آ کر، اس کی وجہ سے جو نان کوالیفائڈ جو گھروں میں چھپ چھپ، میں بارہاز کر رہا ہوں، بارہاز کرتا رہتا ہوں، جو چھپ چھپ کے گھروں میں کر رہے ہیں، جو چھپ چھپ کے مدارس میں کر رہے ہیں، ان حضرات سے قطعاً نہ کروائیں۔ اطباء کرام موجود ہیں، FT فارسی و جراحات، جن کی پریکٹس اچھی میں بارہاز کر رہا ہوں، ان سے کروائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو 110% رزلٹس ملیں گے اللہ کے حکم سے۔ عبید الرحمان صاحب، کتنی عمر کے بچے سے لے کر کتنی عمر تک بوڑھے تک یہ طریقے کا علاج، یہ کپنگ کروا سکتا ہے؟ آپ بہت اچھا سوال کیا ماشاء اللہ۔ اکثر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی عمر کے ایج فیکٹ ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنی پریکٹس کے اندر 3 سال کے بچے سے لے کر 90 تک، 90 سال کی عمر تک پیشنٹس میں کپنگ کیا الحمدللہ رب العالمین۔ رزلٹ الحمدللہ رب العالمین، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس؟ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، درست ہے۔ اللہ کی رحمت سے۔ ادویات آپ اس سے وہ جو میڈیسن ہے وہ بھی ہربل دیتے ہیں؟ جی جی، ہربل ہی، تمام تر ہربل میڈیسن دیتے ہیں، یعنی ایلوپیتھک نہیں، ہومیوپیتھ نہیں، کوئی جسٹ اثر نہیں ہے؟ جی۔ ہاں صاحب، آج کل ہارمونس کا بڑا پرابلم ہے لیڈیز میں، اور لیڈیز میں بے شمار بیماریاں پائی جاتی ہیں، کیا ان کے بھی علاج ہے اس کپنگ میں اور اس طریقے علاج میں؟
جی الحمدللہ رب العالمین. ہماری جو لیڈیز ہیں وہ طبیبہ موجود ہیں صدیق ٹیسٹ سینٹر کے اندر. آپ تشریف لائیں. جو لیڈیز کے پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، جیسے بھی ان کا پیریڈس کا آنا اور کم زیادہ ہونا اور لیکوریا کے ایشوز ہوتے ہیں، اور بیبیز کے حوالے سے ایگز کے ایشو ہوتے ہیں، وہ تمام تر الحمدللہ ایسے بیریز جو ہمیں پر تشریف لائی، جو عمرے پر تشریف لے کے گئی، میڈیسن کھا لی اس کے لیے کہ وہ پیریڈس نہ ہوں، ان کے بعد جو تشریف لے کے ان کا بھی ہم ٹریٹمنٹ کیا الحمدللہ. 5 ویکس کے اندر اللہ نے ان کو بھی شفا عطا فرما دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ صاحب، کیا کپنگ کرانے سے پہلے کوئی فاسٹنگ کا یا اس کے کوئی احتیاطی تدابیر ہیں، یا کپنگ کرانے کے بعد پیشنٹ کو کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پڑتے ہیں؟ جی حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ الحجامہ کروانے سے پہلے خالی پیٹ ہونا بہت اچھا ہے. خالی پیٹ ہوں یا پھر اگر کھانا بھی کھا لیا ہو تو کم از کم 3 گھنٹے کی فاسٹنگ ہونی چاہیے، کم از کم 3 گھنٹے کی. اور کھانے کے بعد جب آپ 3 گھنٹے تشریف لاتے ہیں تو الحجامہ کے بعد حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 وجہوں سے غسل فرماتے تھے. غسل فرماتے، پہلا الحجامہ کے بعد، دوسرا جمعہ کے دن، تیسرا میت کو غسل دینے کے بعد، چوتھا جمعہ کے بعد. یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحجامہ کے بعد غسل فرماتے ہیں. اس کے بعد ہنی اپلائی کرتے ہیں. بعض لوگ اولیو آئل یوز کرتے ہیں، کوئی پرڈین لگا دیتا ہے. میں تمام کو بتاتا ہوں، یہ حدیث پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ پڑھی ہوگی، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں: حجامہ کے ذریعے کٹ لگانے میں، شہد کے استعمال میں، اور آگ سے داغنے میں. تاہم اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں. جب کٹس کا فرمایا وہاں پر ہی فرمایا کہ آپ ہنی اپلائی کریں اس جگہ پر آ کر، کہ جس کے بعد کچھ نہ ہو. بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ 1 دن یا 2 دن یا 4 دن یا 1 ہفتہ تک آپ غسل نہ کریں، پانی نہ استعمال کریں، صابن نہ استعمال کریں. میں ان کو تمام غرض کرتا ہوں یہ بیڈ سوچ ہیں، ایسی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. الحمدللہ جو کپنگ الحجامہ کے ہمارے پیشنٹ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، شیخ صاحب آتے ہیں ہمارے پاس، وہ الحمدللہ 1 گھنٹے کے بعد ہی غسل کرتے ہیں، یہیں پہ غسل کر کے جاتے ہیں، اپنے ہینڈ واش کر کے جاتے ہیں. الحمدللہ کبھی کچھ نہیں ہوا الحمدللہ رب العالمین. اور اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کمپیٹنٹ پیشنٹ ہو، کانفیڈنٹ آپ کے معالج ہوں جس سے آپ کپنگ کروا رہے ہو، اوتھینٹک ہو، آپ وہاں سے کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% رزلٹ ملیں گے اس کے. حجامہ کن کن جسم کے کن کن اعضاء پہ ہو سکتا ہے اور کن پہ نہیں ہو سکتا؟ کیا آنکھوں کے لیے اگر کوئی پرابلم ہے تو کوئی ماتھے پہ ہوگا حجامہ، یا گالوں پہ ہوگا؟ اگر زبان میں کوئی پرابلم ہے تو وہ حجامہ کہاں پہ ہوگا اس کا؟ یہ اس کے کوئی طریقہ کار بتائیے. ویسے تو پوری باڈی پر 143 پوائنٹس ہیں اس کے، الحجامہ کے 143 پوائنٹس ہیں، اور 11 پوائنٹ سننا ہے جو حدیث شریف میں وہاں پہ نشاندہی کیا ہوا ہے، یہاں پہ ٹک مارک کیا، جیسے الکاہل ہے یا فوق ہے، یہ سارے ہیڈ کے اور بیک کے اور ناف کے پاس اور پاؤں پہ، یہ الحجامہ کے 11 پوائنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس پر ریسرچ کر کے اس پہ جو پوائنٹس بنائے ہیں وہ 143 پوائنٹس ہیں. آئز کے لیے الگ ہوتے ہیں، جس کے سائنس کا ایشو اس کے الگ ہے، جس کو لکوہ خدا نخواستہ پڑ گیا اس کے الگ ہیں، جس کی داڑھ میں درد تکلیف نہیں کرے اس کے الگ ہے، کانوں کا ایشوز بن گیا اس کے الگ ہے، مائیگرین کے لیے الگ ہے، ڈپریشن ٹینشن کے الگ ہے، اور جو ہے سر کے بال ٹوٹ رہے ہیں، گنج پن آ رہا ہے اس کے لیے الگ ہیں، ہارٹ کے الگ ہیں، شولڈرس کے الگ ہیں، تھائی کے الگ ہیں، بیلی کے الگ ہیں، یہ پاؤں پہ الگ ہیں. ہر جگہ پر ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. پوری باڈی پر 143 پوائنٹس موجود ہیں اس کے. ہم سب ایک طرف تو الحجامہ جو ہے وہ سنت نبوی ہے اور تمام امراض کا علاج اس میں ممکن ہے. کیا جادو ٹونے کا اور یہ دم درود کا بھی اس میں علاج ہے؟ جس بندے پہ جادو ہو جائے یا جس پہ کوئی اس طرح کی چیز الٹی ہو یا کوئی ذہنی طور پہ وہ اس طرح کا بن گیا ہو، تو کیا پاسبل ہے اس میں اس کا علاج؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا ماشاءاللہ. روحانی اعتبار سے جو میری مائیں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں، جو احباب سن رہے ہیں، اکثر لوگ ڈرتے ہیں جی میرے پہ جادو ہو گیا، مجھ پر نظر ہو گئی. اس سے پہلے حدیث سنیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر الحجامہ کروایا. ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطب النووی پیج نمبر 146 پر اس کو نقل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معوذتین جو آخر میں 2 صورتیں آئی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں کے مجموعی آیات 11 ہیں. سورہ فلق کی 5 آیات ہیں، سورہ ناس کی 6 آیات ہیں، ٹوٹل ہوگی 11 آیات. اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر الحجامہ کروایا بلیک میجک کے لیے، جادو کے لیے. جادو، سحر ہو، نظر بد ہو، اس کی وجہ سے آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، اس حوالے سے جو پیشنٹ تشریف لائیں، ایون کہ جنات تک کا اگر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عجیب سے گھر میں کنڈیشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹ بھی لائے ہیں. ایپیلیپسی کے پیشنٹ بھی تشریف لے کے آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ایپیلیپسی یعنی مرگی کی یوں ایسا ہو جانا اور ایسا ٹیڑھا ہو جانا اور بہت سے کنڈیشنز پہ معاملات پیش ہو جانے، اس پہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں دکھ
لکھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ان کو بھی اس میں شفا رکھی. چونکہ میں نے پہلے عرض کیا الحجامہ کا معنی سک کرنا، چوسنا. جیسے ہی کٹس لگتے ٹاکسنس تو نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اثرات جو ہماری باڈی میں بلیک میجک کے ہوتے ہیں، ہوائی چیزوں کے ہوتے ہیں، نظر بد کے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا شیطان ہماری باڈی میں اس طرح چل رہا ہے جس طرح خون بلڈ چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ نکلتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اثرات بھی باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. حافظ عبید الرحمن صاحب، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حجامہ کی ایک مدت ہے، تو کیا اس کی کوئی طویل مدت ہے یا کچھ دنوں میں یہ کروانا پڑتا ہے؟ اس کی کیا شیڈول کیا ہے؟ جی بہت اہم سوال انہوں نے کیا شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. میں عرض کروں کہ حدیث شریف میں تو یہ ملتا ہے کہ امی عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سرما لگاتے تھے اور ہر مہینے الحجامہ کرواتے تھے. اچھا جی. ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک یہ حدیث میں یہ کہ آپ فرمایا جس نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو الحجامہ کروایا اس نے ہر مرض سے شفا پائی. لیکن یہ ہر مرض وہ ہے پیشنٹ جو کیور ہیں، جو شفایاب ہیں. یہ قبل از وقت جب ہم کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، وہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں جو قبل از وقت ڈیزیز پیدا ہونے والی ہوتی امراض، یہ ان کو بھی کیور کر کے باہر نکال لیتا ہے الحجامہ. پیشنٹس کی کنڈیشن پر کرتے ہیں. بعض پیشنٹ تشریف آتے ہیں، بعض پیشنٹ کو پورے ورلڈ کے اندر واحد الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ معالج ہیں، واحد ہم لوگ وہ ہیں جن کی ہم روزانہ کرتے ہیں. بہت سے سینکڑوں پیشنٹس کے میرے پاس شاہ صاحب اس وقت میں لسٹ موجود ہے جن پیشنٹس کو میں نے 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ویکس، 5 ویکس، 1 منتھ تک روزانہ الحجامہ کیا. ان کے ایشوز ہی اس قسم کے تھے. ٹاکسنس نکلتے ہیں، بال لوگ ڈرتے ہیں، بڑا نکلنے سے بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، جو ہے ہارمونس کم ہو جاتے ہیں، ایچ پی لیول کم ہو جاتا ہے. لیکن میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹاکسنس ہوتی ہیں، گندے وائرس ہوتے ہیں، گندا مواد ہوتا ہے، یہ جسٹ وہی باہر نکلتا ہے. اس پر بھی معالج آپ کو طے کرتے ہیں کہ آپ نے ویک کے بعد آنا ہے، ویک میں 2 بار آنا ہے یا روزانہ آنا ہے، یا 3 to 5 ویکس جیسے ہم بتاتے ہیں 3 to 5 ویکس کروانا چاہیے. حافظ صاحب، یہ طریقے علاج سستا ہے یا مہنگا ہے؟ کیا عام آدمی کی قوت خرید میں ہے؟ اور کیا آپ مستحق افراد کو بھی کوئی کنسیشن یا ان کا کوئی فری کرنے کا کوئی سسٹم رکھا ہوا ہے آپ نے؟ بہت شکریہ، آپ بڑا اچھا سوال کیا. ہمارے یہاں ABCD لیول ہیں، 4 قسم کی کیٹیگریز ہمارے موجود ہوتی ہیں. A لیول میں وہ ہے جن سے ہم نے مکمل فیس چارج کرتے ہیں. B لیول میں وہ ہے جس میں ہم ہاف کر دیتے ہیں. C لیول میں ہے اس پہ 1/3 کر دیتے ہیں. اور D لیول میں یہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو بالکل مستحق ہیں، جو بالکل پے نہیں کر سکتے، اور ان کے جو گھر ہیں بالکل رینٹس پر ہیں اور ان کے اتنا مخصوص بجٹس ہے جس پہ وہ اپنا گھر گزارا بھی چلا نہیں پاتے. تو الحمدللہ رب، وہ لیڈیز ہیں وہ جینٹس ہوں، ان کے لیے ہمارے پاس پورا ہفتہ پورا مہینہ فری علاج ہوتا ہے. ماشاءاللہ. آپ تشریف جب بھی لائیں، تشریف لائیں، ہماری خدمات انشاءاللہ حاضر. الحمدللہ لاہور پاکستان میں الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے 25 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ایسے امراض، ایسے پیشنٹ جو بالکل وہ ہوں، نادار ہوں، کمزور ہوں، تو وہ تشریف لائیں انشاءاللہ. وہ مایوس نہیں ہوں گے اس بات سے کہ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس اور ہم تشریف لے گئے حکیم صاحب کے پاس، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، چیک نہیں کیا، علاج نہیں کیا. A to Z وہی انسٹرومنٹس، وہی چیک اپ، وہی کچھ ہوگا. یہ مت سمجھے گا کہ ہم نے سرج کے بلیڈس میں کمی کر دی یا کپس میں کمی کر دی، ایسا نہیں ہوگا. A to Z الحمدللہ رب العالمین خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ان کے علاج کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ حکیم صاحب. جناب حکیم عبید الرحمن کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ الحجامہ میں تمام امراض کا علاج ممکن ہے، ایون کہ کینسر، بلڈ پریشر اور ہارٹ جیسے بھی موذی امراض کا علاج ممکن ہے. بالخصوص جو جادو ٹونے سے متاثر لوگ ہیں ان کا علاج بھی ممکن ہے، اور خواتین کے لیے ان کے مخصوصہ علاج کا بھی اہتمام ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کے لیے مفت علاج کی سہولت بھی میسر ہے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.